اور کفر بنا دینے سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ الفاظ میں اشتراک ہو جائے. اور یہی اشتراک ہے موجود میں، ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود. ہم کہاں کے موجود؟ اس کا وجود ذاتی، اس کا وجود حقیقی، اس کا وجود مطلق، اس کا وجود قدیم، اس کا وجود قائم و دائم، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. وہ کوئی عطائی وجود نہیں ہے کہ کسی اور نے وجود دیا. ہمارا وجود مستعار، دیا ہوا عطا کرنا. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہمارا وجود محدود، ہمارا وجود عطائی، ہمارا وجود حادث. نہیں تھے، ہو گئے ہیں، پھر وقت آئے گا نہیں رہیں گے. تو وجود کا لفظ مشترک ہے. اللہ بھی موجود اور ہم بھی موجود. وہ وجود مطلق، اور یہ جو ہے ممکن الوجود، یہ ممکنات ہے، یہ اعتباری وجود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہم سر، ہم پلہ، ضد اور ند کسی کو بنا دینا، اس کی نفی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب یہاں احد دیکھیے اس معنی میں آیا ہے، نفی مطلق. یہ بھی ادھر پہلا ذہن میرا نہیں گیا تھا. یہ احد کا لفظ جو ہے، جو میں نے استعمالات بتائے تھے، دو استعمالات تو اسی صورت میں ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہاں وہ صفت کے طور پر آیا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ صفت کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. اصل اس کا استعمال نفی کے لیے آتا ہے، نفی مطلق. لا یشرک فی حکمہ احدا فلا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہاں پر بھی فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوئی ایک بھی، کوئی بھی نہیں، سرے سے نفی مطلق ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کی وہ جامعیت کہ توحید وجودی، لا موجود الا اللہ، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں. جو ہے وہ اعتباری ہے. کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. سب کا ملجا وہی، ماوا وہی. بڑی پیاری ہے یہ الفاظ، ایک حدیث میں دعا میں ہے یہ، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک. پروردگار تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، پناہ دینے والا نہیں، اور تجھ سے بچ کر بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے اس کے کہ تیرے ہی دامن میں آ کر پناہ لے لی جائے. لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک. یہ ہے لا ملجا منکا ولا ماوا الیک. یہ ہے اللہ الصمد، توحید عملی. نمبر 3 توحید ذات، لم یلد ولم یولد. نمبر 4 توحید صفات، لم یکن لہ کفوا احد. کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اس کا ہمسر، ہم پلہ، ضد یا ند نہیں، اس کا مشابہ نہیں. اس اعتبار سے آج میں نوٹ کر رہا تھا، اس جامعیت کے اعتبار سے سورہ اخلاص کے اگر کسی درجے میں مقابل آتے ہیں تو 2 آیتیں آتی ہیں. اور عجیب بات ہے، یہ سورت ہے 4 آیتوں پر مشتمل، وہ 2 آیتیں. ایک آیت کا تذکرہ ہو چکا، آیت الکرسی. خود حضور نے فرمایا ہے تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. اس میں 10 یا 11 جملے بن جاتے ہیں ایک آیت کے اندر. اس لیے کہ بعض حضرات اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سے پہلے بھی ہوا کو محذوف مانتے ہیں. ہو اللہ لا الہ الا ہو، گویا کہ پہلا جملہ ہو اللہ ہے، پھر لا الہ الا ہو یہ دوسرا جملہ ہے. اس طرح اگر شمار کریں گے تو 11 جملے بن جائیں گے اس ایک آیت کے اندر، ورنہ 10 تو ہے ہی. وہ بھی نہایت جامع ہے توحید کے بیان میں. اور بلکہ تیسرا مقام کہیے یا دوسری آیت جو ہے، اور واقعہ یہ کہ اس کی بھی عظمت کا میرے قلب پر جو نقش ہے بہت گہرا ہے. 5 اسلوبوں سے توحید کا بیان ایک آیت میں ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. ایک آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. کہو کل حمد اللہ کے لیے، قل الحمد للہ، کل حمد کل ثنا. یہ بھی توحید ہے، سب نظری علمی توحید. جو خیر نظر آ رہا ہے، جو بھی ہم تک بھلائی پہنچ رہی ہے، کسی بھی ذریعے سے آئی ہو، کسی بھی سلسلہ اسباب سے متعلق ہو کر ہم تک پہنچی ہو، اس کا منبع سرچشمہ ذات باری تعالی. لہذا حمد کا سزاوار حقیقی صرف اللہ. قل الحمد للہ توحید کا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے یہ توحید کا. اتنا بڑا کلمہ ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، سبحان اللہ کہنا جو ہے میزان معرفت خداوندی کا نصف ہو جاتا ہے اور پورا پلڑا بھر جاتا ہے الحمدللہ سے۔ پھر لم یتخذ ولدا، لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ توحید سیاسی۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا ولی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ دوست اس کے ہیں، تمہارے دوست ہوتے ہیں، تم انہیں پالتے ہو، دوستیوں کو اس لیے پالتے ہو کہ شاید کل کہیں کام آ جائے، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انسانی معاملات ایسے ہیں، لہذا دوستیاں پالی جاتی ہیں، دوستوں کی غلط فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں، ان کے غلط مطالبے بھی پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ کس لیے کہ کرنی دبتی ہے آپ کی، اللہ کی کرنی کسی سے دبتی نہیں ہے، اس کے ولی ہیں لیکن اس کے کسی ذوف کی وجہ سے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تو بڑائی کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بھی میں نے صرف یہ نوٹ کرا دیا آپ کو کہ اس سورہ مبارکہ کے قریب آتی ہیں اپنی جامعیت کے اعتبار سے یہ آیات، لیکن ظاہر بات ہے کہ سورہ اخلاص ابتدا میں نازل ہوئی، ابھی چہمے گوئیاں شروع ہی ہوئی تھیں۔ یہ کسے پوجتے ہیں، ان کا معبود کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، صف لنا ربک اور انصب لنا ربک، اس کا جواب بہت سادہ الفاظ میں لیکن جامعیت اس کے اعتبار سے جو اپنا منفرد مقام ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے، اور جبکہ وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں ثلث قرآن کے مساوی، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم گہرائی میں اس کا جو قلب کے اوپر، ذہن کے اوپر، ہماری سوچ پر، ہماری نفسیات پر جو اثرات مترتب ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ آخر میں ایک لطیفہ سنا دوں، وہ بھی ایک لطیفہ، علمی لطیفہ ہے، یاد رہے گا۔ یہ خاقانی ایک شاعر گزرے ہیں بہت بڑے فارسی کے، ان کا یہ قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ کہیں کسی دعوت میں کسی امیر کے ہاں مدعو تھے، تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو رتبے میں ان سے بڑے کم تر تھے، لیکن یہ کہ جگہ انہیں ایسی ملی کہ جو اس محفل کے اعتبار سے ذرا ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے فروغ تھی۔ تو کچھ جو ذرا ہلکے مزاج کے لوگ تھے، جن کی طبیعتوں میں ہلکا پن تھا، وہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ آج یہ خاقانی کو کہاں جگہ ملی ہے، کس جگہ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا ہے، بلکہ دو شعر۔ گر فروتر نشست خاقانی، نہ مرا عار نہ ترا ادب است، قل هو اللہ کے حمد باری است، تحتا تبت یدا ابی لہب است۔ کہ اگر قرآن مجید میں قل هو اللہ جیسی صورت جو ہے وہ تبت یدا کے نیچے درج ہے، تبت یدا اوپر رکھی ہوئی ہے، اوپر لکھی ہوئی ہے، تو قل هو اللہ کے حمد باری است تحت تبت یدا ابی لہب است۔ تو اس لیے اگر آج مجھے کہیں مقام جو ہے نچلا مل گیا ہے نشست کے اعتبار سے، تو اس میں میرے لیے کوئی عار نہیں، تمہارے لیے کوئی عزت کی بات نہیں۔ بہرحال یہ صرف